غیر دین کو دین بنانا ہے، اور جو دین نہیں اس کو دین کہنا بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آج تکمیل قرآن کا موقع ہے۔ ایک آیت مبارک اور ایک حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ چند منٹوں میں اسی کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، انما کلمہ حصر ہے، طالب علم بھی یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ انما کا معنی ہے صرف اور صرف یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، مسلم حقیقت ہے۔ انما بے شک، یقیناً، اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں معاملہ۔ انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خواتیم خاتم کی جمع ہے۔ خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں۔ مہر کو آسان سمجھنا اس طرح ہے کہ اس کا انگلش ترجمہ ہوتا ہے سیل۔ سیل کب لگتی ہے چیز کو؟ جب کوئی ڈبہ اس میں چیز پیک کی جاتی ہے، جب وہ مکمل فائنل شکل میں آ جاتی ہے تو بس اس کو اوپر سیل کر دیتے ہیں۔ اب اندر کی چیز اندر اور باہر کی باہر، اندر والی اب محفوظ ہو جاتی ہے۔ جتنی محفوظ سیل ہوگی اتنا اندر کا مٹیریل محفوظ ہوگا۔ اگر سیل اوپر خراب، اندر مٹیریل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ یہ کتاب زندگی، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ بلوغت تک اللہ رب العالمین نے اس کو پابندی نہیں کیا جو مرضی کرے۔ وہ سیونگ میں نہیں آتا، وہ محفوظ نہیں ہوتا، وہ ہمارا خالق حقیقی، اس نے ہم پر رحم فرمایا، اس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کے متعلق اعلان کروا دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، کمیونسٹ کے گھر میں پیدا ہو، جس کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، فطرت پر اور اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ پھر اس کو یہودیت، عیسائیت اور نصرانیت، پھر ماحول سے وہ سیکھتا ہے بڑا ہوگا۔ بچپن میں فوت ہو جائے تو اسلام پر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ آسان سمجھنے کے حوالے سے انگلش ترجمہ سیل، اور سیل اس وقت لگتی ہے جب چیز اندر محفوظ ہو جائے۔ آپ کی ساری زندگی اس کے نامہ اعمال محفوظ ہونے والی سیل میں بلوغت کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔
پھر یہ حفاظت میں پیک شدہ نامہ اعمال آپ کو ملیں گے قیامت والے دن۔ جیسی اوپر مہر لگے گی موت کے ساتھ قیامت والے دن ویسے ہی اٹھو گے۔ اللہ ہمارا انجام ایمان والا فرما دے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے کتاب الحج، اور صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی محرم کے احرام کے حوالے سے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً منا میں ہیں یا پھر اپنا حرم میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اونٹنی پر سوار ہے، احرام کی چادر اس نے باندھی ہوئی ہے اور زبان پر اس کے لفظ ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ یہ منظر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا منظر ہے، احرام باندھا ہوا ہے، حرم میں ہے اور کہتا ہے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں لمبا سفر کر کے آ چکا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، اتنے میں جانور کا پاؤں پھسلا، بندہ اوپر سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، زبان بند ہوئی، یہی لفظ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معاملہ پیش کیا گیا کہ اس طرح، آپ نے فرمایا اس کو اسی احرام کی 2 چادروں میں دفن کر دو اور اس کے سر کو کھلا چھوڑو۔ قیامت والے دن جب سب آئیں گے رب نفسی کہہ رہے ہوں گے اور یہ زبان سے کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی ہے، بندہ ظاہراً عمل ایسے کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑا نیک اور پارسا اور بڑے عمدہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اصل حقیقت کو تو اللہ جانتا ہے۔ ایک بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ میدان مقتل میں لڑ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے کارنامے کو دیکھ رہے ہیں اور ہر صحابی کہہ رہا ہے کہ آج تو یہ بازی لے گیا۔ حدیث صحیح ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے۔ ظاہری معاملے کو دیکھا، اب جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر عمدہ عمل کوئی نہیں ہے اگر کہا جائے تو۔ جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا اور اس کے کارناموں کو دیکھا، دشمن کو پچھاڑتا چلا جا رہا ہے، بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا آج کے دن تو یہ بازی لے گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیونکہ ناطق وحی پیغمبر ہیں، عالم الغیب والشہادہ، ذات تو رب العالمین کی ہے۔ وحی کے ذریعے سے آپ غیب کی خبریں دیتے تھے، غیب کا عالم رب العالمین ہے، اور وہ وحی جب نبی کو کر دے، جو غیب بتا دے وہ نبی پر وحی ہوتی ہے، اور وحی کا علم نبی چھپاتے نہیں ہیں۔ تو آپ ناطق وحی پیغمبر، آپ تک یہ بات پہنچی کہ آج یہ بازی لے گیا، یہ تو جیت گیا، میدان مار گیا، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی والی زبان مبارک سے بولا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ صحابی رسول ایک کہتے ہیں میرے دل پر یہ چوٹ کی طرح لگی، زبان بھی سچی ہے، کیونکہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو نبوت اور رسالت کا انکار ہوتا ہے، ایمان جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بات عقل میں نہیں آ رہی تب بھی مان لو، یہ ہوتا ہے ایمان۔ جو حدیث اور آیت عقل میں آ جائے، ذہن تسلیم کر لے، اس کو بندہ مانتا چلا جائے، بندہ سمجھے میں مومن اور مسلم ہوں، نہیں یہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان تو یہ ہوتا ہے زبان پیغمبر سے جملہ نکلے، عقل اس کی مخالفت کرے، امام اس کی مخالفت کرے، پیر اس کی مخالفت کرے، علاقہ اس کی مخالفت کرے، سارے مخالفت کریں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، گردن تو کٹ جانی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ صحابی کہتے ہیں انکار کے طریق سے نہیں، لیکن دل میں لگی صحیح کہ بندہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور بڑی بے جگری سے لڑتا جا رہا ہے، ظاہراً جملہ آپ نے نہ سمجھ آنے والا بول دیا، آخر معاملے کی حقیقت کیا ہے
انکار کی نیت سے نہیں، مزید تصدیق کی نیت سے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنا معاملہ چھوڑا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں پیچھا کرتا رہا حتیٰ کہ اس بندے کو میں نے دیکھا لڑتے لڑتے زخموں سے چور ایک جگہ پر گرا پڑا تھا، کرا رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا کرتا کیا ہے۔ اس نے کیا وہی کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل چکے تھے، بہت بڑا عمل کیا، اور اختتام پر جا کر ایسی غلطی کی سارے عمل کا ستیہ ناش کر دیا، سارے عمل کو برباد کر دیا اس نے۔ بد نصیب ہو گیا، بدقسمت بن گیا وہ بندہ۔ کیا اس نے کیا؟ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا زخموں سے چور پڑا تھا، ابھی تو تھوڑا صبر کر کے اپنے سارے عمل کا اجر اپنے نام کروانا تھا، اس نے بے صبری کی، اپنی تلوار اٹھائی، دستہ نیچے رکھا، نوک اپنے سینے پر رکھ کے سینے کا دباؤ دیا، تلوار کو آر پار کر کے فوت ہو گیا، حرام موت مر گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، پہلے بھی یقین تھا، حق الیقین ہو گیا، میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی ہے برحق ہوتی ہے۔ صحابہ کو بتایا، سب کو یقین ہو گیا، یہ تصدیق ہو گئی، مزید عین الیقین ہو گیا سب کو کہ واقعی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے سے بولتے تھے۔ میں اپنی موضوع کو واضح کروں، مقصد یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اور یہ ناانصافی کی بات بھی نہیں ہے۔ اور شیطان کا بھی آپ دیکھیں، سب سے بڑا ہدف اس کا خاتمے پر حملہ کرنا ہوتا ہے، خاتمے پر حملہ۔ یہ رمضان المبارک تکمیل قرآن کا موقع ہے، آپ دیکھیں رمضان کے ابتدائی دنوں میں وہ لوگوں پر اس طرح کے حملے نہیں کرتا، سرکش بڑے بڑے شیاطین تو بند ہوتے ہیں، چھوٹے شیاطین کھلے ہوتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، سرکش بڑے بڑے مارادات الجنی کے لفظ ہیں، بڑے بڑے سرکش ابلیس جو ہے اور اس کے بڑے چیلے بند ہوتے ہیں، اور جو نفس امارہ ہے انسان کا، ہر انسان کے اندر جو گناہ پر ترغیب دینے والا نفس ہوتا ہے، یہ والا شیطان کا حصہ سب کا زندہ ہوتا ہے، اور چھوٹے شیطان زندہ ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں۔ شیطان بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں مشاہدہ یہ کہتا ہے شیطان وہ حملے نہیں کر سکتا۔ پہلا دن ہوتا ہے، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، وہ بندہ بھی آ جاتا ہے جس نے سال میں نماز نہیں پڑھی ہوتی، دوسرے دن بھی ماشاءاللہ رونق، تیسرے دن بھی رونق، جیسے خاتمے کے قریب قریب معاملہ ہوتا جاتا ہے، اور معاملہ ویسے صاف، معاملہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ آج تو ایک پروگرام کی نوعیت ہے، ماشاءاللہ رونق ہے، اللہ مزید اس مسجد میں رون کے نصیب فرما دے۔ عام عرف میں یہی ہے، جیسے خاتمے کے قریب معاملہ ہوتا ہے ویسے صفائی ہوتی جاتی ہے، اور بالخصوص آپ دیکھیں جنہوں نے پورا رمضان بڑے اہتمام سے بھی گزارا ہوتا ہے، جیسے اعلان ہوتا ہے عید کا چاند نظر آ گیا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ نگاہ کھول کے دیکھیں، اپنے ہی گھر میں دیکھیں، بڑے بڑے عبادت کرنے والے جنہوں نے اس رمضان المبارک میں 5 مرتبہ قرآن مقدس پڑھا ہے، وہ بھی چاند رات کو اس انداز سے شیطان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلا کھاتا نقد و نقد صاف کریں۔ بازار یکدم بھر جاتے ہیں چاند نظر آنے کے ساتھ، عورتوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، بیوٹی پارلر پر رونق لگ جاتی ہے، نائیوں کی دکانوں پر سنت رسول کو چھیلنے کے حوالے سے لینے لگی ہوتی ہیں، نائی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے صبح آنا۔ یہ منظر ہے نا، شیطان خوش ہو جاتا ہے اس وقت جب چاند رات کو انہی نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو سارا مہینہ تراویاں پڑھتے رہے، ادھر سے چاند نظر آیا، تراویاں تو دور کی بات ہے، نماز عشاء بھی ختم، فجر بھی ضائع۔ آپ نے اس اختتام کے موقع پر یہ نصیحت پلے باندھنی ہے کہ آج بھی 3 دن باقی ہیں، جیسے ہی چاند نظر آئے، اگر آپ کو عید والے دن فجر کی نماز جماعت سے نصیب ہو جائے، سمجھ لو آپ کا رمضان کھاتے لگ گیا انشاءاللہ۔ اور اگر چاند نظر آنے کے بعد فجر، عید والے دن فجر میں آپ دیکھ لیں آپ فجر میں نہیں جاگتے، سمجھ لو آپ نے رمضان کا سبق سیکھا ہی نہیں ہے۔
انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب میں بیان کر رہا تھا، یہ نا انصافی بھی نہیں ہے۔ ایک بندے نے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں اٹھائیں، راتوں کو جاگتا رہا، دن میں بھوک پیاس کاٹتا رہا اور تلاوت قرآن کرتا رہا، آخر میں جا کر اگر اس نے ایک رات چند گھنٹے غفلت میں گزار دیے تو اس کا پچھلا کھاتا کیوں صاف ہوتا ہے؟ یا ایک بندے نے 60-70 سال زندگی بڑی عمدہ گزاری، آخر میں جا کر اس کے کچھ سال خرابی پر آ گئے، یہ تو نا انصافی ہے۔ نہیں محترم بھائیو، نا انصافی نہیں ہے، عقل کے بھی مطابق ہے۔ اس کی چند ایک آپ مثالیں سمجھیں۔ آپ ایک طالب علم کو دیکھیں، پورا سال محنت کرے، بڑی محنت کرے، اچھی محنت کرنے کے بعد نصاب کو بھی حل کرے، تیاری بھی کرے اور امتحان میں بھی شامل ہو جائے۔ جب امتحان میں شامل ہو جائے، روزانہ کی بنیاد پر وہ کیا کرے؟ پیپر پورا حل کرے۔ حل کرنے کے بعد جب اٹھ کر جانے لگے، 3 گھنٹے پیپر حل کرے، اچھے طریقے سے حل کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے، جاتے ہوئے پیپر کو یکدم پھاڑ کے پھینک دے۔ اب بتاؤ، رزلٹ والے دن امید رکھے کہ میں بہترین پورا سال تیاری کی، محنت کی، پورا پیپر حل کیا، مجھ سے اچھا کسی نے حل نہیں کیا، جاتے ہوئے پھاڑ کر پھینک گیا، رزلٹ میں اس کو کون سی پوزیشن ملے گی؟ اچھا اگر پوزیشن نہیں دیتے، سکول والے نا انصافی کر رہے ہیں، وہ تو انصاف کر رہے ہیں۔ بالکل ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، پورے 29-30 دن بڑی محنت کرتے ہیں، چاند نظر آنے کے ساتھ یکدم پیپر کو پھاڑنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا میں دیکھیں، جتنے بھی معاملے ہیں، سارے معاملوں میں اختتام کی بڑی حیثیت ہے۔ مہمان آپ کے پاس آئے، آپ اس کی بڑی قدر کریں، اس کے دسترخوان لگائیں، اس کو اچھی جگہ پر بٹھائیں، عمدہ کھانے کھلائیں، ساری اس کی خدمت کرنے کے بعد جاتے ہوئے اس کو گالیاں دیں، دھکے دے کر نکال دیں۔ آپ بتاؤ اس کو دعوت یاد رہے گی؟ اس کو آخر یاد رہے گا۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، خاتمہ جو ہے اس کو محفوظ کرو، سیل جتنی محفوظ ہوگی اندر مٹیریل محفوظ ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کو محفوظ کرنے کا اس اختتام کے موقع پر بہترین حل یہ ہے کہ جو عبادتیں کر چکے ہو ان کی قبولیت کی دعا کرو، اور جو بقیہ دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے سچی توبہ کرو اور خاتمے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر لو۔ جو بندہ اس سنجیدگی کے ساتھ اگر عید کا دن گزار لے اور چاند رات گزار لے، آئندہ زندگی میں بھی اس کو انشاءاللہ رمضان کا اثر محسوس ہوگا۔ جو بندہ آخر میں آ کر غفلت کے راستے پر اتر جائے، غفلت کی پٹڑی پر چل جائے، تو پھر سمجھو اس نے نہ روزے کا مقصد سمجھا، نہ قیام میں آنے کا مقصد سمجھا، اس نے تو پھر بس ایک فرضی کاروائی تھی، لوگ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتا رہا۔ تو ایک مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر آخر میں ایک نصیحت یہ ہے کہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بندہ اس انداز کی کوئی گفتگو سنتا ہے، پتہ نہیں میرا خاتمہ کیا بننے والا ہے، خاتمے کے حوالے سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، خاتموں کو بہتر اور عمدہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ خاتموں کو محفوظ کرنے کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب ہیں، ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، جو ایماندار ہیں، اللہ نے ایمانداروں کے ایمان کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور لاہ عمل بتایا اس آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہم تو نہیں جانتے تقوی کا حق کیا ہے، رب العالمین نے ایک لفظ میں وضاحت فرما دی، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ کلیہ یہ ہے، لا تموتن، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر فرما برداری کی حالت میں تمہیں آنی چاہیے۔ اور فرما برداری کی حالت میں موت کب آتی ہے؟ جب بندے کی زندگی فرما برداری کے سرکل میں گھوم رہی ہو تو موت بھی فرما برداری میں آتی ہے۔ زندگی فرما برداری میں شعوری طور پر ہو، وہ جو میں نے مثال پیش کی جس نے خودکشی کی،
ظاہراً فرما برداری کر رہا تھا، لیکن ریاکاری اور بے صبری اور دل میں ایمان کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شعوری نہیں تھا، بے شعوری میں عمل بہت کر رہا تھا۔ اس لیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دو چیزیں ہیں، عقیدے اور ایمان کے حوالے سے بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے، اعمال کے حوالے سے خاتمے کو اچھا کرنا چاہیے۔ عقیدے میں بنیاد آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، عقیدے میں کبھی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید آپ کو سیکھنا فرض ہے، شرک اس کی جزیات کو سیکھنا بھی فرض ہے اور سیکھ کر بچنا فرض ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سانپ ہے ڈستا ہے، آپ کو نہ پتہ ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے سامنے سے سانپ گزر رہا ہو مختلف کلر والا خوبصورت، چھوٹا بچہ اس کو پکڑ لیتا ہے خوبصورت چیز سمجھ کے، بڑا نہیں پکڑتا۔ وہ کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کی چمک سے متاثر نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہے ڈس لے گا، یہ ظاہراً چمکدار ہے، اندر تو زہر ہے اس کے۔ تو بچپنا چھوڑو ایمان کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بچپنا چھوڑ کر اپنی آخرت کو محفوظ کرو۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو سیکھنے کے حوالے سے سنجیدہ ہو جاؤ، عقیدہ توحید کو سیکھا جائے، عقیدہ رسالت کو سیکھا جائے، عقیدہ آخرت کو سیکھا جائے، اور جتنے بھی ایمان کے حوالے سے جزوی مسائل ہیں، ایمانیات کو جتنا آپ مضبوط کر لیں گے، آپ کی عمل کی بنیاد اتنی استوار مضبوطی سے ہوگی، اتنی مضبوطی سے۔ اور شیطان کو بھی آپ کے عمل سے زیادہ آپ کے عقیدے سے چڑ ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ کا خاتمہ محفوظ ہوتا ہے، خاتمے سے پہلے آپ کا عقیدے کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، پھر عمل کے حوالے سے آپ کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور خاتمہ اچھا ہو کیسے سکتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر حالت ایمان میں آئے، یہ قاعدہ ہے۔ اب موت کے حوالے سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ موت کس وقت آئے گی، کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کوئی قسم اٹھا کر ابھی کہہ دے اللہ کی قسم میں اپنے قدم پر اٹھ کر جاؤں گا گھر؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ جتنا بھی آپ میڈیکلی طور پر اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں، آل باڈی ٹیسٹ کروا چکے ہیں، ڈاکٹر نے کہا بالکل کلیئر ہیں آپ، پھر بھی آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم اپنے قدموں پہ جائیں گے گھر؟ جب نہیں کہہ سکتے تو پھر گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھا کریں، عین ممکن ہے جب لمحہ گناہ کا ہو اور وقت اجل آ جائے، خاتمہ برباد ہو جائے گا۔ تو خاتموں کو محفوظ کرنے کے حوالے سے لا تموتن، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ موت ہم جانتے نہیں، اللہ نے موت کو اوجھل رکھ دیا انسانوں سے۔ اللہ اگر بتا دیتا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیا جاتا کہ تو نے فلاں دن مرنا ہے، تو پھر تو بندہ کیا کرتا، آخر میں جا کر سال دو عبادت کر لیتا اور باقی ساری زندگی غفلت میں۔ اللہ کو پسند ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا حق ادا تب ہوتا ہے جب ساری زندگی شعوری طور پر بندہ عبادت کے راستے پر چلا رہے، تب اس کا خاتمہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آخر میں یہی نصیحت ہے کہ اب یہ جو رمضان مبارک 26 دن گزر چکے ہیں، ان گزرے ہوئے دنوں میں آپ نے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، جتنے گزر چکے ان کی قبولیت کی دعا کریں، اور ساتھ عقیدے اور منہج کے حوالے سے آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں کہ کہیں کوئی میں ایسا نظریہ تو نہیں رکھتا جو نظریہ مجھے دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہو، کوئی ایسا نظریہ تو نہیں رکھتا جو نظریہ مجھے شرک کے دلدل میں دھنسانے والا ہو۔ یہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ عقیدہ سیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب عقیدہ سیکھ لیں پھر اپنے عملوں میں تسلسل رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہوتے ہیں ادومها جن پر ہمیشگی کی جائے، وان قل اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اختتام کے موقع پر یہی نصیحت ہے، عملوں کی وہ روٹین رکھیں جو مسلسل رکھ سکیں، اور اس روٹین میں کم سے کم یہ ہے کہ فرض تو لازمی ہے، فرضوں کے علاوہ نفلی روٹین وہ رکھیں کہ جو آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ چلا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو دن گزر چکے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آئندہ جو 2-4 دن بچ گئے ہیں اللہ ان 2-4 دنوں میں سچی توبہ نصیب فرما دے، اور ہماری
جو خاتمے والی، جو چاند نظر آنے کے بعد والی رات ہے، اس رات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، رمضان کو ضائع کرنے کا سبب نہ بنے بلکہ رمضان کو بچانے کا سبب بنے۔ اللہ عید کی خوشی ہمیں وہ والی خوشی نصیب فرما کہ ادھر عید کی ہم خوشی کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ادھر تیرے پاس اعلان ہو رہے ہوں کہ میں نے اس بندے کا رمضان قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ ایسی عید نصیب فرما، اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے دین پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔